بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ بھی پیسے میں کھیلنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ جو اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا زبردست عمل کہ جس کے کرنے سے آپ ریئلٹی میں پیسے سے کھیلیں گے۔ یہ خواہش پیسے کی رکھنا کہ پیسہ وافر مقدار میں ملے بری بات نہیں ہے، پر پرابلم از دیٹ کہ وہ حلال طریقے سے آئے۔ اچھا، اب کیسے آئے گا یہ رب بہتر جانتا ہے۔ آپ نے صرف یہ دعا کرنی ہے اس عمل کے بعد کہ اللہ مجھے اتنا عطا فرما۔ اب یقین کس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہماری تقدیر جو ہے نا، سب کچھ تقدیر سے چلتا ہے، جو قسمت میں ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ کا رول، ہمارا رول اتنا ہی ہے کہ جیسے ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ اور ہم نے ویسے کہ ویسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی زور نہیں، کچھ باتوں کی اللہ تعالیٰ نے آپشن دی، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح سے ہے کہ رزق آپ کی ایک رزق کی مقدار اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اب چاہو تو اس کو جائز طریقے سے آ جائے وہ آپ کے پاس، جلد بازی کرو گے تو ناجائز طریقے سے آ جائے گا اور اتنا ہی آئے گا۔ اب اس کو بڑھنا چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا ہے۔ والدین کی دعا لے لیں، خود سے اچھے نیک اعمال ایسے کریں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسے عمل کر لیں جیسے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی ہر مسئلے میں، ہر پرابلم کے اندر۔ تو اس لیے یہ میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت کی جہاں تک بات ہونا تو اس میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، سب جانتے ہیں۔ تو ایک بار جا رہے تھے تو ایک خاتون رستے میں ملی اور اس نے ریکویسٹ کی کہ موسیٰ اللہ سے پوچھیں میری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، میری اولاد نہیں ہے، تو میرے بارے میں کیا ہے؟ موسیٰ نے ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں تو واپسی بتاؤں گا۔ آپ گئے تو آپ نے اس عورت کا سوال جو ہے رب العالمین کے سامنے رکھا کہ یا رب، ایک خاتون میرے پاس آئی تھی جب میں آ رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے، اپنے رب سے پوچھ کے بتانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اولاد اس عورت کے نصیب میں نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ دعا سے ریلیٹ کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی بس جو ہوگا وہی نصیب میں ہے، ایسے نصیب اللہ ہی بناتا ہے اور اللہ ہی اس کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب دعا کا کیا کام ہے یہ آگے سن لیجئے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، یہ کہ اس بات ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ اب وہ کیا ہوا کہ اس عورت کے گھر نا وہ آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا رہی تھی نا، روٹیاں۔ تو ایک فقیر نے باہر آواز دی، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کوئی روٹی دے دے، کوئی ایک روٹی کا سوال ہے، ایک روٹی مانگی اس نے۔ تو وہ عورت رحم دل تھی، اچھی خاتون تھی، اس نے وہ روٹی اٹھا کر نا اس فقیر کو دی، اور اس فقیر نے کہا بچہ تیری دل کی جو بھی خواہش ہے اللہ پوری کرے۔ اس نے کہا بابا میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ آمین، اور یہ کہہ کے وہ فقیر چلا گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ اولاد عطا فرما دی۔ سال 1.5 سال کا پیریڈ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے پھر گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں رونق ہے اور جشن کا سماں ہے اس خاتون کے گھر میں۔ تو وہ وہاں رکے اور پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد دی ہے، بیٹا عطا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ رب نے کہا ہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ ایک فقیر آیا تھا، مجھے یاد ہے، اس نے اس سے روٹی مانگی تھی اور میں نے دعا کرائی تھی، اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے چپ ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے تمام جہانوں کے رب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کو کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور پھر کیسے اس کے اولاد ہوگی؟ ایک فقیر کی دعا آپ نے قبول کر لی، اس کو اولاد عطا ہو گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم جاؤ اور جا کے کہیں سے انسانی گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ اب ایک عام گوشت کی بات ہوتی تو سمجھ میں آتی تھی، آج کے مطلب وہ آج کا دور ہو یا وہ پہلے کا دور ہو، ایک گوشت کسی کا لینا، وہ انسانی گوشت کا۔ خیر اللہ کا حکم تھا، نبی کیا بولتے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اتر آئے نیچے وہاں سے،
اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، تو ایک اتفاق سے وہ اسی رستے سے گزرے، ایک ویران سے رستے سے، جہاں ایک فقیر، وہی فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہی فقیر۔ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات کو مٹا چکے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، ان کا سب کچھ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انہیں دنیا جہان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے، جن کی دل سے دنیا نکل جاتی ہے، جن کے دل سے دولت اور ان آسائشوں کی تڑپ اور یہ طلب نکل جاتی ہے، جو مٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد میں، اپنے آپ کو مطلب ہے کہ گم کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے۔ خیر، وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو فقیر نے ان سے پوچھا، خیر ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے اس کے پاس کہا کہ اللہ پاک سے کلام کرتا ہوں تو اللہ پاک نے آج ایسا حکم دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ کیسے پورا کروں۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کے آؤ۔ بتائیں یہ میں کیسے کسی زندہ انسان کا گوشت کاٹوں یا کس سے مانگوں؟ کون دے گا؟ کون دیتا ہے؟ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی چاقو یا چھری ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ۔ اس نے شخص نے اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا بس تم جاؤ، لے جاؤ۔ لیکن جب وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا رک جاؤ موسیٰ، پتہ نہیں اللہ پاک نے کس حصے کا ٹکڑا مانگا ہو، کس جسم کے حصے کا۔ تو انہوں نے اپنے کندھے سے کاٹا، اس بازو سے کاٹا، اپنی ٹانگ سے کاٹا، اپنے یہاں شانے سے ادھر سے کاٹا، اور ان کو کافی سارے ٹکڑے جو ہے نا وہ دے دیے اور کہا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اللہ کے پاس، اور اللہ پاک سے بات کی گئی، یا رب العالمین میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اب تمہیں سمجھ میں آئی؟ یا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ جس شخص نے میں نے اس کو نہیں کہا، تمہیں کہا، اور کسی سے سن کر کے اللہ یہ چاہ رہا ہے، اس نے اپنے جسم سے گوشت کاٹ کے دے دیا، تو اگر وہ کسی کے لیے دعا کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی دعا کو جو ہے وہ خالی جانے دوں، جو میری رضا کے لیے اپنے آپ کو بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے؟ صرف یہ نہیں کہ میں نے ڈائریکٹ اس کو بھی نہیں کہا۔ تو پھر مجھے بتاؤ موسیٰ، یہی دعا تم بھی تو اس خاتون کے لیے کر سکتے تھے جو اس فقیر نے کی، وہ تم بھی کر سکتے تھے، تم پیغمبر، تم نے نہیں کی۔ یہ گوشت کا ٹکڑا جب میں نے مانگا تھا تو تم اپنا بھی تو کاٹ کے دے سکتے تھے، مگر نہیں، اس فقیر نے دیا۔ بس یہ فرق ہے، اور اسی لیے میں نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے؟ اب اس واقعے کو یوں لے لیں کہ آپ نے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ عمل کرنا ہے۔ اس کی دو تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ 5 وقت کا نماز، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر وقت کوشش کرنی ہے باوضو رہیں۔ دن میں کوئی ایک وقت سلیکٹ کر لیں، اور یہ 40 دن تک اسی ایک وقت میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اسی ایک وقت میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا، سلیکٹ آپ نے خود کرنا ہے ٹائم کون سا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 100 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 بار درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 100 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے 9 تسبیحاں، 900 بار آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ 9 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور 900 پورے 900 ہونے چاہیے۔ اس تسبیح میں 1-2 دانے زیادہ ہوتے ہیں تو 900 کا حساب رکھیں۔ اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رب سے کہ رب العالمین مجھے پیسہ دولت عطا فرما، زندگی کی آسائشیں عطا فرما۔ اگر کوئی عقل مند آدمی ہوگا تو ساتھ یہ کہے گا یا اللہ پاک مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بھلائیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ یہ آپ دعا کریں گے۔ 40 دن آپ نے پورے کرنے ہیں، لیکن آپ کا کام ہو سکتا ہے کہ 5ویں دن ہو جائے، 11ویں دن ہو جائے، 21ویں دن ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو 40 دن کا عمل پورا کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست رہتی ہے۔ زندہ رہے تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔